السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان کا انٹرویو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ قرآن کریم میں شیطان کا انٹرویو کیسے ہے اور شیطان اپنے بارے میں ہمیں کیا کیا بتاتا ہے، اور دراصل شیطان کیسے ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ سر اس پر تھوڑی سی اور تفصیل بیان کیجیے۔ تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو پس منظر میں لے چلتا ہوں جس کا تعلق تخلیق آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق جنت میں مورز وجود میں آئی۔ اس دنیا میں آپ نہیں بنائے گئے، آپ جنت میں آپ کی تخلیق ہوئی۔ آپ کی بھی اور آپ کی بیوی حوا، ان دونوں کی تخلیق جنت کی۔ جنت میں جب انہیں تخلیق کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں سے اس بات کا اظہار کیا، اور جس کو قرآن میں سورہ بقرہ میں رائٹ اوے پہلے سورہ کے بعد جو دوسری سورہ مبارکہ ہے، جو قرآن کریم کی سب سے زیادہ طویل سورہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے یہ فرمایا، کس سے؟ للملائکہ، یہ آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ملائے اعلیٰ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں سے یہ کہا کہ انی، کہ میں بالتحقیق ایک امر قائم کرنے والا ہوں، جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین پر میں ایک خلیفہ کو نافذ کرنے والا ہوں۔ who will be the caretaker، جو اس زمین میں اللہ کے احکامات کو نافذ کرے گا۔ تو فرشتوں نے رائٹ اوے ریاکٹ کیا، اور ان کا ریاکشن جو ہے وہ کسی غلط چیز کے اوپر ان کا ریاکشن مبنی نہیں تھا، بلکہ فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، یہ تو وہ ہے کہ زمین میں جا کر کشت و خون کرے گا اور گردنیں مارے گا اور فساد کرے گا، تو ایسے شخص اور اس کی اولاد کے ہاتھ میں آپ نیابت خلافت کیسے دے سکتے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس چیز کو رفع فرمایا اور کہا کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے، اور اس کے لیے آدم علیہ السلام کو پریپیئر کیا۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ یہ صرف ناموں کا علم نہیں تھا، ان کی صفات کا علم بھی تھا، ان کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سارا علم آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور جہاں کے لیے بنایا تھا وہاں کے لیے تیار کیا۔ کلھا، قرآن کہتا ہے سب کا سب علم عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں سے کہا اچھا تم اگر واقعی اس مخلوق کے بارے میں اتنا جاننے والے ہو تو ایسا کرو، ان چیزوں کے نام، ان کے اوصاف، ان کے فوائد، ان کے نقصانات، ان کو تم کیسے کام میں لا سکتے ہو، یہ ساری چیزیں بیان کرو۔ انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، باری تعالیٰ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنی حکمت کے تحت اس بات کو ظاہر فرمایا کہ اچھا جس مخلوق پر تم معترض تھے، جس پر تم نے اعتراض کیا تھا، جس پر تم نے ڈاؤٹس ریز کیے تھے، آؤ اس سے جواب پوچھتے ہیں۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، یا آدم، سبحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، یا آدم، تاکہ پہچان ہو جائے سب کو کہ یہ آدم ہیں، اور اس کی اولاد کو ہم اردو میں آدمی کہتے ہیں، یعنی وہ جو آدم کی اولاد ہے، اولاد آدم، ابن آدم قرآن کہتا ہے کہ اے آدم ایسا کرو، انبئہم باسمائہم، کہ یہ جو جتنے سوالات میں نے کیے ہیں اب ان کے جوابات تم دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے جواب دے دیے تو فرشتوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے اس مخلوق کو وہ شے سے نوازا ہے جو فرشتوں سے بھی اسے ممتاز کرتی ہے، وہ علم ہے۔ کہ فرشتوں کی نظر نفس پر تھی، تخلیق پر تھی، ان کی نظر روح پہ نہیں تھی۔ اللہ نے روحانیت بخشی اور کہا کہ یہ بشری پیکر کو جب روحانیت ملے گی
تو یہ مالائے اعلیٰ کے اعلیٰ ترین مراتب پر پہنچے گا جہاں فرشتوں کی پہنچ بھی نہیں ہے، اور اس کا اعجاز و معراج محمد مصطفیٰ ہیں کہ جو اس مقام پر پہنچے جس مقام پر آج تک کوئی مخلوق نہیں گئی۔ اور آپ کے معراج کا واقعہ اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ جبرائیل امی رک گئے اور آگے محمد مصطفیٰ نے سفر فرمایا، اور پھر جو دیکھا وہ دیکھا، اس شے نے ان کی آنکھوں پر کوئی اثر نہ ڈالا، ان کی کانسنٹریشن وہیں رہیں جہاں ہونی چاہیے تھی۔ اس کو بڑی تفصیل سے ہم واقعہ معراج میں پڑھ چکے۔ یہ سارا کچھ بیک گراؤنڈ انفارمیشن آپ کو کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ سفر شروع کیسے ہوا۔ اس کے پیرلل میں ایک اور کام ہو رہا تھا۔ وہ پیرلل میں کام ہو رہا تھا کہ ساتھ ہی ساتھ ایک اور مخلوق جس کا تعلق جنوں میں سے تھا، جسے عزازیل کہتے تھے، یہ بھی پروان چڑھ رہا تھا۔ بڑا عالم تھا، عابد تھا، زاہد تھا، پر عاشق نہ تھا، عشق میں ابھی مستغرق نہ ہوا تھا، غرق نہ ہوا تھا۔ زوم میں تھا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں تو زمین کا کوئی چپا ہی نہیں چھوڑا جہاں اللہ کے حضور سجدہ نہ کیا ہو، میں تو فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں ناری پر نوریوں کے ساتھ اٹھتا ہوں۔ تو خلافت و نیابت اگر کسی کو ملے گی تو واپس جنات ہی کو ملے گی، جنہیں ایک زمانے میں ادب سکھانے کے لیے فرشتوں نے ڈنڈے مارے تھے، مار مار کے جزیروں میں پہنچا دیا تھا شیاطین من الجن کو۔ اب ابلیس تیار تھا مینٹلی طور پر، لیکن ہوا کیا؟ وہ ہوا جو اس کی مرضی کے خلاف تھا، کیونکہ مخلوق کی مرضی سے نہیں، خالق کی مرضی سے معاملات چلتے ہیں۔ وہ سمجھ نہ سکا تو بپھر گیا جب اللہ نے حکم دیا، کیونکہ وہ ملائکہ کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ قرآن کہتا ہے وہ ملائکہ میں سے نہ تھا، کیونکہ ملائکہ تو کسی بھی امر کے خلاف امر ہی نہیں کرتے، کسی حکم کے خلاف ہی نہیں جاتے، وہ نفس پاک ہیں، لیکن جنات نفس رکھتے ہیں۔ تو فوراً اس نے اس چیز کو نہ کیا جو اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو اللہ نے اس سے کہا، یہاں سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ شیطان کی کیا کانورسیشن ہوئی، جس کو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شیطان نے یہاں پر سارے معاملات کو چھوڑ دیا، وہ ساری عشق محبت، وہ سارا ادب آداب، وہ سارا کچھ اس نے چھوڑ دیا کہ نفس اس پر غالب آ گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب یہ حکم دیا کہ سجدہ کرو تو اس نے کہا میں تو نہیں سجدہ کرتا۔ کہا بھئی تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کہا بھئی مجھے تو نے بہتر چیز سے بنایا ہے۔ یہ اس کے انٹرویو کا پہلا کویسچن کا آنسر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ شیطان تجھے کس نے بنایا ہے؟ تو کہتا ہے مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ میں نے قرآن تم نے نہیں پڑھا، اللہ نے کیا کہا ہے کہ میں نے اللہ سے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، تو وانا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، جس سے بہتر ہوں میں اس کے آگے سرنڈر کیسے کر دوں؟ اس کی نظر صرف بشری پیکر پہ تھی، روح پہ نہ تھی۔ تو کہنے لگا میں بھی یہی کہہ بیٹھا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ میں نار سے پیدا ہوا ہوں، آگ سے، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ میں کیوں سر جھکاؤں اس کے آگے؟ میں سر تسلیم خم کیوں کروں؟ میں کیوں مانوں اسے؟ وہ آدم کو دیکھ رہا تھا، جسد خاکی کو دیکھ رہا تھا، وہ نور نبوت کو نہ دیکھ رہا تھا، وہ اس نور کو نہیں دیکھ رہا تھا جو پشت آدم میں چمک رہا تھا، جسے محمد مصطفیٰ کی صورت میں زمین پر آ کر چمکنا تھا، جو افضل الخلائق، تمام مخلوق میں سب سے افضل مخلوق محمد مصطفیٰ کی ذات، اس نور سے ابھی پردہ نہ اٹھا تھا کہ وہ اس نور کو دیکھتا۔ وہ ان چکروں میں پڑ گیا کہ میری عقل میں کیا بات آتی ہے، کیا نہیں آتی، اور رب کی پوشیدہ حکمت سے منکر ہو بیٹھا۔ یہی حال کبھی ہمارا ہو جاتا ہے، شکوے بڑے کرتے ہیں۔ تو شیطان نے شکوہ کیا کیونکہ اس کی عقل میں بات نہیں آتی، ہماری بھی عقلوں میں بعض باتیں نہیں آتی، ہم شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے سبق ہمیں شیطان دے رہا ہے۔ اس کے انٹرویو کے کویسچنز تو میں نے آپ سے ذکر کیا، آج ان کو ہم کھولنے بیٹھے ہیں، اس کے انالیسس کرنے بیٹھے ہیں۔ تو کہتا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین ہے۔ اچھا آ جائیں، تو جب اللہ کو خالق مانتا ہے، مالک مانتا ہے، اللہ نے اس سے پوچھا بھی تاکہ کل کو یہ کہہ نہ پڑے کہ مجھ سے پوچھا نہ گیا، فیصلہ سنا دیا گیا۔ تیری عدالت میں مجھے اگر صفائی کا موقع ملتا تو میں دیتا،
تو آج شیطان تو نے صفائی دی کہ نہیں دی؟ کہا ہاں اللہ نے مجھ سے پوچھا تو تھا، ما منعکا اللہ تسجد اذ امرتکا، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ حکم میں نے دیا تھا؟ تو میرے حکم سے روگردانی کر بیٹھا، تو بڑا عابد زاہد عالم بنا پھرتا تھا، اب تجھے کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگا انا خیر من، میں بہتر ہوں آدم سے، میں کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے نار سے بنایا ہے، اسے طین سے بنایا ہے، ایک چپکتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے، میں جلنے والا روشن ہونے والا ہوں، یہ کالا سیاہ چپکنے والا ہے، ہمارا اور اس کا کیا موازنہ؟ غرور و تکبر میں آ گیا میں، شیطان کہتا ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ حکم صادر ہوا، اچھا صفائی ہو گئی، تو نے اپنی صفائی میں جواب دے دیا، تو پھر ایسا کر فاہبط منہا، تو پھر یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ تو غرور و تکبر میں آ گیا ہے، تو ظاہرداری میں پڑ گیا ہے، تو ایسا کر پھر تو یہاں سے اتر جا، تو جنت سے آسمانوں سے نکل جا، ابھی آسمانوں سے اترنے کا حکم دیا گیا اسے۔ فَهَبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تیرے لیے تو نہیں ہے کہ تو اس طرح میرے سامنے اکڑتا پھرے، تکبر کرے ہے میرے آگے۔ فَخْرُجْ، نکل جا یہاں سے، إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو بڑا بنا پھرتا ہے، اصل میں تو بڑا چھوٹا ہے، تو بڑا چھوٹا ہے، تو صاغرین میں سے ہے، تو اپنے آپ کو کبیر سمجھتا ہے۔ تو اب شیطان نے رب تعالیٰ کے حضور ایک اپنی آرزو رکھی، کیونکہ دیکھیں نا، انسانوں کو تو رب سے مانگنے سے منع کرتا ہے، کبھی بتوں کے آگے منواتا ہے، کبھی رب سے ہی انکاری کروا دیتا ہے۔ یہ چائنیز کے ہاں چلے جائیں، وہ تو اپنے آباء و اجداد کی روحوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے اینسیسٹرز کی روحوں کو خوش کرنا ہے، کسے کہیں لگا دیا، کسے کہیں لگا دیا۔ یہ شیطان خود کیا کہتا ہے؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، باری تعالیٰ اے میرے رب ایسا کر کہ مجھے اتنی مہلت تو دے دے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، اتنی مہلت تو دے دے۔ تو اتنا علم رکھتا تھا کہ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، یہ علم تھا اس کو کہ سارا کچھ ختم ہو جانا ہے، جنت جہنم ہے، اس سے پہلے حشر ہے، سارا کچھ جانتا تھا، عالم تھا نا، پر عاشق نہ تھا، عبادت کرتا تھا پر عشق میں غرق نہ ہوا تھا۔ تو پھر اس کے بعد رب تعالیٰ سے کہتا ہے، تھوڑی آیتیں اور آگے جا کے معاملہ اس طرح آتا ہے کہ باری تعالیٰ فَبِعِزَّتِكَ کا، تیری عزت کی قسم، اللہ اکبر، ادب بھی کرتا تھا، آج کل کی کچھ بے ادبوں کی طرح نہیں تھا۔ آج کل تو بڑے بے ادب بنے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں اور پرلے درجے کے بے ادب ہوتے ہیں، انہیں توحید ہی سمجھ نہیں آئی، وہ اپنی خود ساختہ توحید بیان کر کے سمجھتے ہم نے توحید بیان کر دی ہے۔ یہ کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ کا، تیری عزت کی قسم ہے میرے رب، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، کیونکہ میں گمراہ جو ہو گیا، میرا اندھا درگاہ جو ہو گیا، تو اولاد آدم کو کیسے چھوڑ دوں؟ اب وہ ٹسل میں آ گیا، مہلت بھی مانگ لی، ٹسل میں بھی آ گیا، لیکن ساتھ ایک عرض بھی چھوڑ گیا، اللہ عبادہ کا منہم المخلصین، لیکن تیرے وہ بندے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جنہیں تو بچائے گا، ان کا اخلاص نہیں بچائے گا، تیری رحمت انہیں بچائے گی، کیونکہ یہ مخلصین ہوں گے، مخلصین نہیں مخلصین ہوں گے، تو اپنے کرم سے انہیں بچا لے گا، ان کے اوپر میرا بس نہیں چلے گا۔ پھر کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے میرے رب جیسے میں سیدھے راستے پر نہ رہا، انہیں بھی نہیں رہنے دوں گا۔ ٹسل میں آ گیا نا، بجائے اس کے کہ ابھی ندامت کے آنسو بہا کے توبہ استغفار کرتا، غرور و تکبر میں آ کے اکڑنے لگ گیا، لیکن مانگتا رب سے ہی ہے، ساری چتاونیاں بھی وہیں دیتا ہے، سارے چیلنجز بھی وہیں دیتا ہے۔ پھر اگلا سوال، شیطان تو اتنی بڑی بڑی بڑکیاں تو مار گیا ہے، ایک بات تو بتا، تیرے ذہن میں پلان کیا تھا؟ تو کرنا کیا چاہتا تھا؟
کیسے تو نے ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ انہیں کیسے گمراہ کروں گا؟ کہتا میں نے وہ بتایا، رب تعالیٰ کو میں نے بتایا کہ میرا پلان کیا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہے لیکن میں نے اپنا پلان اوپن رکھا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے سامنے سے ان پر وار کروں گا، ومن خلفہم پیچھے سے وار کروں گا، وعن ایمانہم ان کی دائیں جانب سے رائٹ سائڈ سے وار کروں گا، وعن شمائلہم ان کی بائیں طرف سے ان پہ وار کروں گا، یہ حملے کروں گا. انہیں دنیا کی چیزوں کو زینت بنا کے دکھاؤں گا کہ یہ چیزیں ہیں، یہی تو چیزیں ہیں، یہی تو جنت ہے، یہی تو جنت ہے. ان کی روح خواہش کرے گی کہ بہتی ہوئی نہریں ہوں، بڑے بڑے محل ہوں، وہ خواہشیں ان سے کہوں گا یہاں پوری کرو. کیا خبر کس نے پھر اٹھنا ہے؟ وہ جنتی روح جو ہوگی اسے جہنم کی طرف لے جاؤں گا، رب سے توڑ دوں گا. اس کی خواہشات تو جنتیوں والی ہوں گی، پر جنت اسے دنیا کو بنا کے دکھاؤں گا، وہ یہیں بھاگتا پھرے گا. یہ پلان تھا میرا. ہر طرف سے حملے کروں گا، اس کی جان، اس کے اندر سے حملے کروں گا، اس کے باہر سے حملے کروں گا. کبھی گھر کا بھیدی بن کے لنکا ڈھاؤں گا، کبھی کسی اور دوست کے تھرو آؤں گا، کبھی گھر والوں کے تھرو آؤں گا، کبھی اس کے اپنے نفس کے تھرو آؤں گا مختلف طریقوں سے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور انہیں ناشکرا بنا دوں گا کہ تیری کرم نوازیاں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، لیکن تیری کرم نوازیوں سے وہ آنکھیں پھیر کر غیر کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، تیرا شکر نہیں کریں گے. نتیجتاً ان کی انگریٹفلنس انہیں جہنم تک لے جائے گی. تو رب تعالیٰ نے شیطان تجھے کیا کہا یہ تو بتاتا چل، یہ بتا تو صحیح تجھے رب نے کیا کہا. کہا رب نے میرے ساتھ بڑی سخت بات کی، بڑی دو ٹوک بات کی اور ہر شے واضح کر دی. قال اذهب، نکل جا. فمن تبعک منہم، اولاد آدم میں سے جو تیری اتباع کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو جہنم کی جزا تیار ہے، جہنم کا ریوارڈ تیار ہے تیرے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. تو ریوارڈ تیار ہے، جا تیری مرضی جو چاہے کر لے، جا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر اللہ نے اس کو جب یہ معاملہ بڑا واضح کر دیا تو اللہ نے ساتھ میں اسے یہ بھی کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اللہ نے کہا جا تجھے دسترس دیتے ہیں. تو شیطان نے بیسیکلی اپنے اس اتنے بڑے دعوے کے لیے کچھ ہیلپ مانگی، کچھ ہیلپ بھی کر دے کہ میرا دعویٰ پورا ہو سکے. تو مدد اللہ سے ہی مانگتا ہے. مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے. تو اللہ نے کہا جا تیری مدد بھی کرتی کہ تو انسائٹ کر، انہیں ابھار اندر سے جس پر تیرا بس چلتا ہے. اپنی آواز سے ابھار، ود یور وائس، بصوتک، واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور ان کے خلاف تو اپنی فوج کو جمع کر کہ وہ تیرے ساتھ اس کے اندر شراکت کریں، جو باقی جنات اور شیاطین ہیں انہیں بھی ساتھ لے لے. اگینسٹ them all your cavalry and infantry، وہ سارا کچھ لے لے، تو جو جتنے تیری فوج بنتی ہے لے لے، حملے کر. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور پھر تو شامل ہو جا، مینیپولیٹ کر، مینیپولیٹ کر انہیں، ان کی مالوں میں اور ان کی اولادوں میں. تو ہمارے مالوں میں اور ہماری اولادوں میں جو امتحان رکھے نا اللہ کی طرف سے، اللہ نے امتحان اسی لیے رکھے ہیں کیونکہ شیطانی حملے یہاں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ٹیسٹ ہے نا لائف. لوگ کہتے ہیں لائف وائی از اے ٹیسٹ، کیونکہ اس نے مانگا تھا اللہ سے کہ مجھے قوت دے کہ ان کے اندر میں ایسا گھس جاؤں، پھر دیکھتے ہیں کہ کون تیرا شکر بجا لاتا ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، تجھے دے دیا، دسترس دے دی، جا ان کے مالوں میں، ان کی اولادوں میں آوازوں سے
اپنے اور دیگر شیاطین سے اپنے پیادوں سے گھس جا. دیکھتے ہیں وما یعدہم الشیطان الا غرورا. شیطان کے جو وعدے ہوتے ہیں نا وہ سوائے ڈیلوژنس کے کچھ نہیں ہوتے، سوائے سراب کے کچھ نہیں ہوتے، کہ آتا ہے کچھ اور ہوتا ہے کچھ. کہ وہ جو جنتی باغ دکھاتا ہے دنیا میں وہ جہنم کے سودے ہیں، اور جن چیزوں سے وہ ڈراتا ہے وہ اصل میں جنت کے سودے ہیں. تو جا، تجھے قوت و طاقت دی، جا جو کر سکتا ہے کر لے. یاد رکھ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. You will truly have no authority over my faithful servants. جو میرے faithful ہوں گے نا، جو میرے بندے ہوں گے، ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. ان عبادی، اللہ نے نسبت رکھی کہ جو میرے بندے ہوں گے. یہ نسبتوں کا کھیل ہے. اپنی نسبتیں ٹھیک کر لو اولاد آدم، اپنی نسبتیں ٹھیک کر لو، اللہ کے بندے بن جاؤ جیسا کہ بننے کا حق ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اور سن وکفا بربک وکیلا، اور تیرا رب کافی ہے ایز اے گارڈین. اینڈ سفیشینٹ از یور لارڈ ایز اے گارڈین. کافی ہے وہ حفاظت کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر قرآن میں ایک اور بات ہم پر کھولی گئی ہے. الم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیں تاکہ شیطان کا معاملہ ان پر ذرا کھل جائے. ناٹ سی دیٹ، دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ان ڈیولز کو، ان شیاطین کو بھیجا ہے ڈس بلیورز کے ساتھ، کہ ان میں زیادہ گھلے ملیں، کیونکہ وہ تو ویسی ایمان والے نہیں ہیں، وہ تو ویسی شیطان کے اولیاء میں سے ہیں، شیطان کے دوستوں میں سے ہیں، تاکہ انہیں کانسٹنٹلی انسائٹ کریں، انہیں کانسٹنٹلی انسٹیگیٹ کریں، انہیں اشتعال دلائیں کہ جاؤ رب کے خلاف. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بہت آگے گزر جاتے ہیں، یہ ابو جہل اینڈ کمپنی. وجہ کیا ہے؟ شیطان سے دوستی ہے ان کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو باری تعالیٰ یہ شیطان کو جو سارا معاملہ ہو گیا، دے دیا گیا، تو شیطان ایک بات تو بتا کہ جب تو نے یہ سارا کچھ مانگ لیا، تجھے تو حکم تھا نا کہ نکل جا، تو پھر حضرت آدم تک تو کیسے پہنچا؟ کہتا حکم تو ہو گیا تھا نا نکلنے کا، لیکن تم نے دیکھا نہیں قرآن میں یہ ساری کچھ جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں. میں نے ایک ڈیل کی، میں نے کہا باری تعالیٰ جب تک یہ یہاں ہے تب تک تو مجھے اثر انداز ہونے دینا، جب یہ نکلے گا میں بھی نکل جاؤں گا. لیکن ابھی تک تو آدم یہاں ہے، اور تو نے کہا تھا کہ تو نے مجھے قوت دی کہ میں ان کے ساتھ وہ معاملہ کر سکوں، انہیں راہ راست سے بھٹکا سکوں. آگے ان کی اولادیں ہونی ہیں، جب ہوں گی تو ہوں گی، تو ابھی تو میں اپنا معاملہ کرتا رہوں. تو شیطان ہوا کیا؟ کہا رب نے آدم کو عزت دی اور آدم سے کہا یا آدم اسکن انت و زوجک فی الجنہ، انت و زوجک الجنہ، کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. فکلا من حیث شئتما، اور جہاں سے مرضی جو مرضی چاہے تمہارا کھاتے پیتے رہو، کوئی روک ٹوک نہیں. ہاں ایک امتحان ضرور ہے. کیا امتحان ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک درخت کے پاس نہ جانا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے بعض مفسرین نے کہا وہ درخت کی ایک قسم تھی، اور انسان کی سرشت میں یہ ہے کہ جس شے سے منع کیا جائے اس شے کے لیے زیادہ اتاولا ہوتا ہے، زیادہ اندر سے دل کرتا ہے کہ یار یہ تو ملے گی نا. ایک بیکار سی چیز ہو، ایک ڈبہ میں آپ کو دے دوں، باہر سے کچھ نظر نہ آتا ہو کہ اندر کیا ہے، ڈھکن لگا دوں، کہا کھولنا نہیں، اس کے اندر جو کچھ ہے دیکھنا نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ریزسٹ کر پائیں گے؟ کیونکہ پتہ نہیں ساتھ صاحب نے اندر کیا رکھا ہے. کوئی ایک آدھ کھول کے دیکھ بھی لے گا کہ پھر بند کر دیں گے. ساتھ صاحب کو کیا خبر ہوتی ہے؟ انہیں کیا خبر؟ کھول کے دیکھ. ایک ہوتی ہے انسان کے اندر ہی انسٹنکٹ ہوتی ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اس کو اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام جو ہے
ان سے غلطی نہیں ہوئی، انہوں نے گناہ نہیں کیا. یاد رکھو انبیاء اور رسول گناہ نہیں کرتے. اللہ نے کہا آدم سے بھول ہو گئی، فنسی آدم بھول گیا، ایک وعدہ کیا تھا آدم نے. ولم نجد لہ عزما، اور اسے عزم والا نہ پایا ہے. تو شیطان یہ تو نے اتنا چکر چلایا کیسے جنت میں؟ کہا میں نے جنت میں وہ کیا جو آدم کے لیے ایک سرپرائز تھا. آدم علیہ السلام جن چیزوں کو جانتے نہ تھے میں نے وہاں وار کیے، جیسے تم لوگوں پہ وار کرتا ہوں. کہتا کیا مطلب؟ کہتے فوسوس لہم الشیطان، تو شیطان نے فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کے اندر کی محبت سے کھیلا. ان کی محبت کیا تھی؟ ان کی محبت ان کے رب سے تھی، آدم کی اور حوا کی. دونوں کو وسوسے ڈالے اس نے، اور محبت اس قدر حاوی تھی دونوں پر کہ دونوں اپنے رب سے دور نہیں جانا چاہتے تھے، اس کے قرب میں، جنتوں میں، اس کی نعمتوں میں رہنا چاہتے تھے. تو شیطان نے کہا چلو آؤ اسی سے کھیلتے ہیں تمہارے ساتھ، یہی اسی کو یوز کرتا ہوں میں اپنا معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے. فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کی حیا اور ان کے جسموں کو جس شے نے ڈھانپ رکھا تھا اس شے کو ان سے ہٹا دے اور چیزیں ان پر نہاں ہو جائیں جو پنہاں تھیں. اس کے لیے اس نے کام کرنا شروع کیا اور اس نے کہا وقالا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، ارے آدم اور حوا تم جانتے ہو تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کیوں روکا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ نہیں ہم تو نہیں جانتے. بھولے تھے نا، انہیں نہیں ان چال بازیوں کا نہیں خبر تھی انہیں. ابھی کبھی بھی لوگ بھولے لوگ ہمیں ٹکرا جائیں نا، ہمیں کہتے ہیں یار کوئی اتنا بھولا بھی ہو سکتا ہے اس زمانے میں، کہ اسے لوگوں کی چال بازیوں کی فکر ہی خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ لوگ کتنے چال باز ہوتے ہیں، بھولے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی چال بازیاں ہی نہیں دیکھی ہوتی. تو آدم علیہ السلام کو کیا خبر کہ کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کوئی بات کچھ کرتا ہے اور مقصد کچھ ہو سکتا ہے. تو نے کہا نہیں، کہا میں بتاتا ہوں. الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. فرشتے بنو گے تو پھر یہاں سے جانا نہیں پڑے گا نا، یا یو ول بیکم امورٹلس، خالدین ہو جاؤ گے تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو ہمیشہ رہتے ہیں. تو وہ جو حیات اور ممات کا فلسفہ ہے نا کہ جینے کے بعد پھر سے اٹھنا ہے، وہ معاملہ سارا الٹ ہو جائے گا. اس لیے تمہیں روک دیا گیا کہ اس کو نہ کھانا، کیونکہ اس کے جو درخت کے جو پھل ہیں ان میں یہ تاثیر ہے کہ حیات جاویدانی مل جاتی ہے. اس نے یہ بات بڑی کنونسنگلی کہی. اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس کی بات سن تو لی، پر بلیف کیسے کریں؟ کسی کو بلیف کرانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ شیطان نے وہی ہتھ کنڈا استعمال کیا. تو شیطان تو نے کیا کیا؟ کہتا بڑی آسان سی بات تھی، میں نے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لی. آدم علیہ السلام نے جھوٹ تو کبھی سنا نہیں تھا، نہ حسد اور بغض کا جلن کا انہیں پتہ تھا. انہیں خبر ہی نہیں تھی کوئی اللہ کے نام پہ جھوٹ بول سکتا ہے. کہتا میں نے بول دیا، میں تو ویسی جہنمی ہوں، مجھے تو اپنی بات سیدھی کرنی تھی، اس کے لیے میں جو ہتھ کنڈے استعمال کروں مجھے تو اجازت تھی. تو میں نے کیا کیا؟ وَقَاسَمَهُمَا، میں نے ان دونوں سے قسمیں کھا لی، اللہ کے نام کی قسم کھا لی. تو نے کہا کیا؟ کہا وَإِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ارے میں تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں، خدا کی قسم مجھے کیا پڑی ہے تم سے غلط بات کرنے کی؟ میں تو حق کی بات کرتا ہوں، تمہاری مرضی، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم رب کے قرب میں رہو، میں چاہتا ہوں تم جنت کی نعمتوں میں رہو، میرا تم سے کیا بیر؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہی کرتا ہے ہمارے ساتھ. انٹرویو میں تو یہی کہا اس نے، یہی کرتا ہوں تمہارے ساتھ. اور پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ جب انہوں نے میری بات سن لی، میری بات مان لی، وہ قسم میری سچ مان لی اور کھا لیا، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے جب یہ سارا معاملہ کر لیا اور ایک دھوکہ دیا، اس نے دھوکہ،
کہ وہ کہتے ہیں جی جنت میں گناہ کیسا، یہ جنت وہ جنت نہیں ہے جس کے بعد تم میدان محشر کے بعد جاؤ گے، یہ جنت اور ہے تو قوانین اور ہے۔ دیکھو نا، ایک ہوٹل ہوتی ہے، ابھی تک اس کی انوگریشن ہی نہیں ہوئی تو وہ قوانین لاگو نہیں ہوتے جو ہوٹل کی انوگریشن کے بعد ہوں گے۔ اب لوگ آ رہے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، جس کمرے میں چاہے چلے جاؤ، جس کمرے میں چاہے دیکھ لو، جس کمرے میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں دیکھتے پھرو، سارا ہوٹل گھومتے پھرو، کوئی منع نہیں کرے گا۔ انوگریشن ہو گئی، ہوٹل کھل گیا، اب جو پیسے دے گا وہ روم میں رہے گا، جب رہ رہا اس روم میں کوئی اور جا نہیں سکتا۔ تو انوگریشن سے پہلے کی بات ہے، اللہ نے خود اسے اجازت دی، جا کر جو تو نے کرنا ہے، تو اب وہ کر رہا ہے جو اس نے کر رہا ہے۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو اس کے بعد جب انہوں نے کھا لیا when they tasted the tree، تو سارے کپڑے ایکسپوز ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، تو تمہارے رب نے انہیں آواز دی، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اب یہ دو چیزوں کا موازنہ کریں۔ شیطان نے جب سجدہ نہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کہا ما منعک لا تسجد، تو سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے جب میں نے حکم دیا تھا، اذ امرتک، اور آدم علیہ السلام سے بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، الم انہاکما، وہاں منعک ہے، یہاں پہ انہاکما ہے، کیا میں نے تمہیں روکا نہ تھا، فوربڈ نہیں کیا تھا؟ اور اس کے بعد وہاں پہ پریونٹڈ کے الفاظ انگریزی میں اگر آپ سمجھیں، منع کا پریونٹڈ ہے کہ شے نے تجھے روک دیا، اور یہاں کیا میں نے تمہیں خبردار نہ کیا تھا، یہ حد بندی نہیں لگائی تھی، عن تلکما الشجرہ، دونوں پر اس درخت کے معاملے میں، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تمہیں خبردار نہ کیا تھا تم دونوں کو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد دونوں نے اللہ کے حضور اپنی عرض رکھی جو اللہ نے انہیں سکھائی۔ وہ عرض بھی اللہ نے کیا کہا سورہ بقرہ میں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے آدم کو دعا سکھلائی کہ یوں مجھ سے اپنی بخشش مانگو، کیونکہ دونوں اس وقت اس کیفیت میں آ گئے کہ باری تعالیٰ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ غرور و تکبر نہیں کیا شیطان کی طرح، کیونکہ شیطان نے کیا کہا تھا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہاں دونوں شرمندہ ہو گئے، یہ ہم نے کیا کر دیا۔ تو اللہ نے ان کی شرمندگی کے مطابق، کیونکہ ان کے دل میں شرمندگی تھی کہ ہم نے کیا کر دیا، دعا سکھلا دی۔ فتلقى آدم من ربی، کلمات خود سکھلا دیے، کہا یوں مجھ سے مغفرت مانگو، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ ہے جو توبہ قبول بھی کرتا ہے پھر رحم کرتا ہے، رحم کرتا ہے تو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ ہاں باری تعالیٰ جانا ہونا چاہتے تو ہیں، تو چلو ایسا کرتے ہیں، اب تمہیں وہ پوری بات بتا دیتے ہیں۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، تمہیں دنیا میں بھیجتے ہیں کیونکہ تمہیں تو دنیا کے لیے بنایا گیا تھا، اسی کی خلافت ارض کی خلافت، کائنات میں جہاں جہاں زمین ہے اس کی خلافت کے لیے بنایا گیا تھا تمہیں، تو اب تم نے رہنا وہی ہے، جینا وہی ہے، مرنا وہی ہے، لیکن یہ بات نہیں کہ جب مر جاؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے، نہ تمہاری روح کو زندہ رکھیں گے، پھر ایک وقت آئے گا وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، پھر تمہیں یہیں سے اٹھا کھڑا کریں گے۔ تو باری تعالیٰ غلطی ہو گئی، دعا بھی تو نے سکھلا دی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو باری تعالیٰ اس دنیا میں بھیج رہا ہے، جینے مرنے کی بات بھی ہے، اٹھنے کی بات بھی ہے، تو پھر ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ کا فکر نہ کرو، ہیں
فکر نہ کرو. اہبطوا منها جميعا، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، سب کے سب کون؟ آدم، حوا اور ابلیس، سب اتر جاؤ. اب ہدایت کا معاملہ شروع ہوگا، اب ہدایت کا دروازہ کھولا جائے گا. تمہیں ہماری طرف سے وحی آئے گی، ہدایات آئیں گی، صحیفے آئیں گے. تمہیں نبوت و رسالت سے آدم کو، اولاد آدم کو سرفراز کیا جائے گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اسے اپنائے گا، اس پہ چلے گا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جب اٹھائے جائیں گے تو انہیں کوئی نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. neither they will fear for anything nor will they have any grief. تو یہ معاملہ ہے آدم. تو اب جنت میں تم تھے، جنت میں ایک ٹیسٹ تھا، شیطان نے اپنا کام کر دکھایا. اسے جو چیز چاہیے تھی وہ ہم نے عطا کی، اسے وہ طاقتیں، وہ قوتیں عطا کی. تو اب وہ تمہیں وہاں لے آیا جہاں کے لیے تمہیں بنایا تھا، کیونکہ تم ڈیسٹن تو یہیں کے لیے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی آدم علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا، برزخ کی بات ہے کہ ابا اگر آپ وہ پھل نہ کھاتے تو ہمیں دنیا میں آ کے یہ صعوبتیں برداشت نہ کرنی پڑتی. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ بات تم نے کہاں پڑھی؟ کہا میں نے تورات میں پڑھی. کہا تورات مجھ سے قبل لکھی گئی تھی یا میرے بعد؟ کہا وہ تو پہلے لکھی گئی تھی، لوح محفوظ میں رکھی گئی تھی. تو کہا جو بات ڈیسٹنڈ ہو گئی تھی وہ تو ہونی تھی، کوئی نہ کوئی بہانہ بننا تھا، اس میں آدم کی کیا خطا؟ میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو معاملہ ہوا، یعنی آدم علیہ السلام باپ ہے، موسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں، تو باپ آرگیومنٹ میں بیٹے سے ون ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اور جواب نہ بن پڑا. تو اسی لیے وہ حملے کرتا رہا اور اسے قوت دی گئی، اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ تیری قوت و طاقت وہیں چلے گی جہاں پر بس نہیں چلے گا تیرا، جہاں پر وہاں پر جہاں پر میرے بندے ہوں گے، ورنہ تو کھیلتا رہے اپنا کھیل. اور پھر آدم کی اولاد سے کہا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان کما خرج ابویکم من الجنہ. یاد رکھنا شیطان تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کرتے، جس طرح کہ دھوکہ اس نے تمہارے ماں باپ کو دیا تھا. ابویکم، ہمارے ماں باپ کو جس طرح کا دھوکہ اس نے جنت میں دیا تھا، کہیں ایسے دھوکے میں تم دنیا میں نہ پڑ جانا. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، اور ان سے وہ نعمتیں چھین لی جن نعمتوں میں وہ تھے، تو نعمتوں سے انہیں دور جنت سے یہاں پہنچا دیا گیا. لیکن وہ جنتی ہیں، وہ جنتی ہیں. اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم اولاد آدم اچھے عمل کر کے اس جنت کے وارث بنتے ہو یا نہیں بنتے ہو. جو تمہارے ماں باپ کی وراثت ہے، کیونکہ ہر ایک کا ایک ٹھکانہ جنت میں ہے، ایک جہنم میں ہے. تم کون سا ٹھکانہ لیتے ہو، کون سا چھوڑتے ہو، یہ تمہاری محنتوں پر ہے. اس لیے قبر میں کافر کو بھی دونوں ٹھکانے اور مومن کو بھی دونوں ٹھکانے دکھا دیے جاتے ہیں. مومن سے کہا جاتا ہے یہ جہنم میں تیرا ٹھکانہ تھا، نیک نہ ہوتا تو یہ ملتا، نیک ہے تو پھر یہ جنت میں ٹھکانہ دیکھ لے. جو صبح و شام تو دیکھا کرے گا، تیری قبر وسیع ہو جائے گی، تجھے بچھونے جنت کے دے دیے جائیں گے، تیری آرام کی زندگی شروع ہو گئی. اور کافر سے کہا جاتا ہے یہ دیکھ جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوتا، پر وہ دیکھ جہنم میں تیرا ٹھکانہ ہے جہاں تجھے جانا ہے، اور صبح شام دیکھتا رہے اور ابھی عذاب کا مزہ چکھ. سمجھ آئی بات؟ تو اللہ نے فرمایا أَلَمْ عَاهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اے اولاد آدم، کیا عہد نہیں کیا تھا؟ تم سے عہد نہیں کیا تھا، تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی اتباع نہ کرنا، اس کی پیروی نہ کرنا، اس کی عبادت نہ کرنا. عبادت کیا ہے؟ وہ جسے حلال کہے تم حلال سمجھو، وہ جسے حرام کہے تم حرام سمجھو. عبادت ہی ہوئی نا، کیونکہ حلال حرام کو ڈیفائن کرنے کا حق تو اللہ کا ہے، اور اس حق کو ہم تک پہنچانے والے انبیاء اور رسول ہیں.
تو تم نے تو شیطان کی عبادت شروع کر دی، اس کی پیروی شروع کر دی، حالانکہ انہو لکم عدو مبین، حالانکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھو نا، جب شیطان کو اپنا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو انسان کی روپ میں بھی آ جاتا ہے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے انسان کا روپ بھی لے لیتا ہے، انسٹیگیٹ کرتا ہے معاملات کو، تم پیروی کر بیٹھتے ہو اس کی۔ دیکھو جب مکے والے جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتے تھے کہ کیا کریں حضور کے معاملے میں، تو شیخ نجدی بن کے، ایک انجان بن کے لیکن امیر زادہ بن کے ان کے سامنے آیا کہ انہوں نے اسے مشورے میں شامل کر لیا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ نبی پاک کو جلا وطن کر دیتے ہیں، تو اس نے کوئی بات نہ کہی، بس یہ کہی کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح بات ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح بات ہے۔ اب دیکھیں درس لمبا ہو رہا ہے اور لمبا ہوگا، ابھی میں 10-15 منٹ آپ سے اور بات کروں گا، 10-15 منٹس مور آئی ول ٹاک ٹو یو آن دس ٹاپک، کیونکہ ٹاپک بڑا ڈیٹیلڈ ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ اس نے وہاں پر شیخ نجدی بن کے بیٹھا رہا اور کہنے لگا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تم انہیں جلا وطن کر دو گے، ایگزائل میں ڈال دو گے، وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے، پھر واپس ایک قوت بن کے آئیں گے اور تم لوگوں کو ختم کر دیں گے، بات کچھ بنتی نظر نہیں آتی۔ تو کسی اور نے کہا کہ پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو، جیل میں ڈال دو کہ تاکہ ان کے جو حامین ہیں وہ ایک فوج بن کے تم پہ حملہ کریں، انہیں جیل سے چھڑا لیں۔ ابھی تو خود کچھ نہیں بولتا، لیکن آپ کو اس مدعے پر، اس پوائنٹ پر لا رہا ہے جو اس کا پوائنٹ ہے۔ تو پھر ابو جہل نے کہا کہ پھر ایسا کرتے قتل کر دیتے ہیں۔ کہا تھا ہاں یہ ہوئی نا بات اب تم نے بات کی ہے۔ تو ابو جہل سے لوگوں نے پوچھا کریں گے کیسے، جو کرے گا اسے لوگ مار نہ دیں گے؟ تو ابو جہل نے کہا، اب خود بھی تو شیطان تھا نا، کہنے لگا کہ مارنے کا طریقہ ہے ہم سارے مل کے ایک ساتھ حملہ کریں گے، سب اپنی تلواروں سے وار کریں گے، کسی ایک پر الزام نہیں جائے گا۔ تو جب ایک پہ الزام نہیں جائے گا، ایک کے بدلے 60 آدمی تو نہیں مارے جا سکتے، ہم سب مل کے اکٹھا کر کے پیسے جمع کر کے دیت دے دیں گے، بات ختم۔ ایسے آتا ہے، ایسے حملے کرتا ہے، اور قیامت کے دن جب انسان کہے گا کہ اس نے مجھے اکسایا تھا تو وہ منع کر دے گا، کہے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، فیصلہ تو تمہارا تھا۔ پھر جب بدر میں نکلے تو ابو جہل کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سراقہ ابن مالک ابن جحشم حملہ کر دے، تو شیطان سراقہ ابن مالک ابن جحشم بن کے آ گیا، کہنے لگا نہیں میں حملہ نہیں کروں گا۔ بڑی تفصیل سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واقعے کو پڑھ چکے ہیں، میں نہیں حملہ کروں گا، تم بے فکر ہو کے جاؤ، تمہیں کیا ڈر ہے، اگر گارنٹی چاہتے ہو میں ساتھ چلتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کھڑے رہ کے لڑوں گا۔ اور ابو جہل کے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے میدان بدر میں کھڑا تھا، یہاں تک کہ جبرائیل امین نازل ہوئے تو دیکھ کے بھاگا، ہاتھ چھڑایا اس نے۔ ابو جہل کے بھائی نے کہا سراقہ تم کدھر بھاگتے ہو؟ تو دھکا دے دیا ابو جہل کے بھائی کو، کہنے لگا کمال کرتے ہو، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں میں نے نہیں مرنا میں آج مرنے نہیں آیا، میں نے نہیں مرنا، میں جا رہا ہوں، انی اخاف اللہ، اللہ کا عذاب تو بڑا شدید ہوتا ہے، اے اللہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، قرآن ہے۔ اس سے پوچھا تو کہتا ہے قرآن نہیں پڑھا، میں کیسا بدماش ہوں، کیسا دھوکے باز ہوں، میں تو ایسا ہی ہوں، شیطان کہتا ہے۔ یہ بڑا طویل انٹرویو کے انالیسز آپ سے پیش کر رہا ہوں میں، ذرا غور کیجئے گا۔ تو اے اللہ، اے رب کائنات، پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ اس کا قرآن میں جواب دیتا ہے کہ سنو میرے بندوں، میرے رسول تمہیں بتائے گا کہ کیا معاملہ ہوگا۔ اے میرے رسول، اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے میرے نبی بشارت دے دیں، کن کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور آگے نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ کیا بشارت دے دوں اے میرے رب؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، میرے ان بندوں کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، محل ہوں گے ان کے،
ان کی مرضی سے نہریں اپنی ڈائریکشنز چینج کریں گی. یہ کہیں گے لیفٹ جاؤ تو لیفٹ، رائٹ جاؤ تو رائٹ. ان کے پاس دودھ کی، شہد کی، شراب کی اور مختلف اور چیزوں کی نہریں ہوں گی. تو باری تعالیٰ پانی کی بھی نہریں ہوں گی، ہاں پانی کی بھی نہریں ہوں گی، تمہاری ہوں گی، کوئی شراکت داری نہیں ہوگی، تمہارے حکم سے بہتی ہوں گی، تمہارے باغوں میں، تمہارے محلوں میں آتی ہوں گی. باری تعالیٰ اور كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ان کے لیے میوہ جات ہوں گے جو انہیں پیش کیے جائیں گے، ان کے خدام ہوں گے جو انہیں پیش کریں گے. کہیں بیٹھے ہوں گے تو درخت کی ٹہنیاں نیچے آ جائیں گی کہ توڑ لو پھل، توڑو کہ پھل تو 2 پیدا کر دوں گا، اس ایک توڑے ہوئے کی جگہ 2 پیدا کر دوں گا. اور اس کے بعد جب کھاؤ گے تو کہو گے اللہ اکبر، یہ تو کچھ ملتا جلتا پھل معلوم ہوتا ہے. تمہیں انفیملیئر چیزیں نہیں دوں گا، تم جب کھاؤ گے تو کہو گے او یہ تو متشابہ ہے، کچھ ملتا جلتا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے، یہ تو کوئی اور ہی شے ہے، یہ تو اس کی لذت تو وہاں بیان ہی نہیں ہو سکتی. اور سنو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور تمہارے لیے وہاں پر پاکیزہ جوڑے ہوں گے، تمہاری بیویاں ہوں گی. ازواج، بعض منافقین، کافرین، مشرکین سمجھتے ہیں جنتی کوئی عیاشی کے اڈوں میں ہوگا، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. اللہ کہتا ہے تمہیں ہم بیویاں دیں گے، بیویاں ہوں گی وہ تمہاری. اور سنو وہ کیسی بیویاں ہوں گی؟ مطہرہ، پاک بیویاں ہوں گی، حسن و جمال میں ایسی ہوں گی کہ حوریں بھی کیا ہوں، حوریں بھی ان سے حسن و جمال میں کم ہوں گی. وہ دنیا میں کیسی شکل و صورت کی ہو، وہ جنت میں انشأ ہو، ہم اسے ایک ایسی تخلیق بنا کے جنت میں داخل کریں گے کہ وہ ایک جنتی مخلوق ہوگی. اور اس کا عالم یہ ہوگا کہ اپنی اوڑھنی اگر ظاہر کر دے تو کائنات کی ہر شے ماند پڑ جائے اس کے آگے، مشرق و مغرب روشن کر دے، صرف اگر جھانک لے. اس کا حسن کا عالم یہ ہوگا کہ حور کا حسن کا عالم بھی یہ نہ ہوگا، اس کی کم ہوگی. وہ بیویاں ہوں گی تمہاری، اور حوریں بھی تمہاری بیویاں ہی ہوں گی. لیکن جنتی عورت وہ جو دنیا سے جنت میں داخل ہوئی وہ اعلیٰ و افضل ہوگی ہر لحاظ سے. اور سنو وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور میرے پیارے نبی نے بتا دیں کہ وہ وہاں کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ تھا جناب اس ملعون رجیم شیطان کے انٹرویو کا انالیسس. بچیں اس سے، کیونکہ وہ شیطان الرجیم ہیں، اور آئیں اس رب کی طرف جو رحمان و رحیم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.